أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. برادران اسلام، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اسلام نے جو بنیادی چیزوں کی تعلیم دی ہے ان میں سے کچھ چیزیں میں پہلے گزشتہ جمعات پر بیان کر چکا ہوں. اسی حوالے سے ایک چیز حلال کا کھانا، اس کا اصلاح معاشرہ کے ساتھ ایک گہرا اور بنیادی تعلق ہے. اس حوالے سے بھی تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعہ پر میں کچھ چیزیں عرض کر چکا ہوں. معاشرے کے اندر جن چیزوں سے بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے ان کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رہنما اصول ارشاد فرمائے. اگر ان اصولوں پر چلا جائے تو معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں اور بے شمار برائیاں ختم ہو سکتی. ان اصولوں سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو اللہ کے دیے ہوئے قانون سے ہٹ کر اور اس کے اصولوں کو چھوڑ کر ہم معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے. اس لیے بنیادی چیز وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے. سارے جہان کو بنانے والا اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، ہمارے اندر خیر اور شر کے خواہشات رکھنے والا اللہ، اور ان شر اور خیر کی خواہشات کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، اس کے اصول اور گر بھی اللہ نے بتائے. لہذا اللہ کے دیے ہوئے اصول سے ہٹ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اصلاح معاشرہ کی ایک وہ بنیاد ہے جو دنیا نے ہمیں دی ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ نے دی ہے. اس اصلاح معاشرہ کی جو دنیا نے ہمیں بنیاد دی ہے وہ مال ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری معیشت ترقی کرے گی، تمہارے پاس مال آئے گا تو مال سے یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. پیسہ ہوگا تو تم ہر لحاظ سے ترقی کرو گے. پیسہ ہوگا اسی سے تمہارے سارے اسباب پیدا ہوں گے. دنیا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پیسہ معاشرے کو یا ملکوں کو یا دنیا کو بنانے اور چلانے کے لیے بنیاد ہے. اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ پیسہ نہیں، اخلاق بنیاد ہے. کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کیا وہاں اصلاح نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو وہاں بربادی ہوگی. اور اسلام نے کہا کہ اگر اخلاق ہے وہ غریب میں ہے، انسان غریب ہے یا امیر ہے، اگر اخلاق ہوں گے تو پھر اصلاح معاشرہ ہوگا. اسباب تھوڑے بھی ہوں گے، سکون اور امن اور اطمینان.
ظاہر ہے کہ اخلاق ٹھیک نہ ہوں گے، آدمی کے اندر ہرس ہوگی، طمع ہوگی، تو پھر بھوک میں وہ ڈاکے مارے گا، اور اگر اس کے اندر برداشت والی صفت اور قناعت والا خلق ہوگا تو وہ بھوکا بھی ہوگا تو کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اخلاق بنیاد ہے اصلاح معاشرہ کی۔ دنیا نے ہمیں کہا ہے کہ پیسہ بنیاد ہے اصلاح معاشرہ کی، اس لیے پیسہ جتنا بڑھتا جا رہا ہے اصلاح نہیں بربادی ہوتی جا رہی ہے، اور اخلاق جتنے کم ہوتے جا رہے ہیں ہمیں دیکھ لو بربادی ہی بربادی نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرے لیے ہوئے اصول سے ہٹ کر چلو گے تو پھر تم نہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو، نہ گھر کو ٹھیک کر سکتے ہو، نہ شہر اور محلے اور ملک کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ اصلاح کی بنیاد میرے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے تمام انبیاء نے دنیا میں آ کر لوگوں کو یہ نہیں کہا فیکٹریاں لگاؤ، تمہارے پاس پیسہ آئے گا، اسباب آئیں گے تو تم ترقی کرو گے، بلکہ جن کے پاس پیسہ تھا ان کو بھی کہا قربان کر۔ نبیوں نے آ کر اخلاق پر محنت کی، عادات پر محنت کی۔ وہ غریب ہی تھے جب ایمان لائے، اور غریب ہی رہے جب ایمان لا چکے، لیکن ان غریب بے سر و سامان لوگوں نے دنیا کو وہ امن اور اطمینان اور سکون دیا کہ جن کے پاس اخلاق نبوی تھے، انہوں نے پوری دنیا میں غربت اور افراط کی حالت میں حکومت کی تو دنیا کو امن دیا، اور جو پیسے کی بنیاد پر حکومت کر رہے تھے انہوں نے دنیا کو ظلم دیا، عدل نہیں دیا۔ اخلاقیات بنیاد ہے اصلاح معاشرہ، اور سب سے بڑا خلق، سب سے بڑی انسان کے اندر جو اچھی عادت ہے، تمام اخلاق کی سمجھو بنیاد ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ایمان کی بھی بنیاد ہے، وہ صبر ہے۔ سب سے بڑا خلق صبر ہے۔ صبر کا معنی برداشت کرنا۔ انسان کی طبیعت کے خلاف جو بھی حالت پیش آئے اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ یہ صبر، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ صبر کا معنی برداشت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے بھی یہی بتلایا کہ ایمان تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ ایمان کے بغیر آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن ایمان بھی صبر کے بغیر آدمی قبول نہیں کرتا۔ ایمان کی بھی بنیاد صبر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایمان صبر سے بڑھ کر دنیا میں کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی، حالانکہ ایمان سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا۔ یہاں فرمایا صبر سے بڑھ کر دنیا میں کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ سب سے بڑی نعمت صبر ہے۔ صبر ہوگا تو ایمان ہوگا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ برداشت کرنا۔ برداشت کیا ہے؟ جب آدمی کسی چیز کو صحیح اور حق سمجھے تو جب اس حق کو قبول کرے گا تو یہ قبولیت حق کا نام ہی ایمان ہے۔ جب اس نے حق کو قبول کر لیا تو مومن ہو گیا نا۔ لیکن جب وہ حق قبول کرے گا، ایمان لانے لگے گا، تو پہلے سوچے گا جب میں ایمان لاؤں گا تو میری اتنی برادری ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میں ایمان لاؤں گا یہ سب میرے مخالف ہو جائے گا، تو پہلے وہ سوچے گا میں دنیا کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتا رہا، اب میں حق اور ایمان کے لیے بھی ان تمام کے تانوں کو برداشت کر کے سچا راستہ اختیار کروں گا۔ تو پہلے صبر اپنے اندر پیدا کرے گا، پھر ایمان لائے گا۔ جب آدمی حق کے اندر، حق کے راستے پر چلتے ہوئے مخالفین کے طعن و تشنیع کو برداشت کرنے کی ہمت اور صلاحیت اور حوصلہ اپنے اندر نہیں پاتا تو وہ ایمان بھی نہیں لے آتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنے عیسائی، کتنے یہودی، کتنے کافر، کتنے ہندو، کتنے سکھ، بلکہ آپ کو میڈیا کے ذریعے سے ملے گا دنیا کے اندر کتنے کافر کہتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے، لیکن مانتے نہیں۔ مانتے کیوں نہیں؟
کہ ان کو پتہ ہے ہم لانے گے تو بھائیوں سے کٹ جائیں گے، اولاد سے کٹ جائیں گے، رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے. یہ سچا ہے. سچائی کو قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، تو ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، برداشت کی صلاحیت نہیں ہوتی. صبر نہ پاتے ہوئے وہ ایمان سے بھی معروم ہو جاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور صبر لازم و ملزوم ہے، جب ایک نہ رہے تو دوسرا بھی نہیں رہتا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دنیا میں صبر سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی. جب کوئی صحابی ایمان لاتے مکہ میں تو ساری تکلیفیں ان کی طرف بڑھتی، وہ ہر تکلیف کو برداشت کرتے لیکن ایمان پر قائم رہتے. تو ایمان پر قائم رہنے کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے. پہلے صبر اپنے اندر پیدا کیا، پھر ایمان قبول کیا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کی وجہ سے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. تو صبر ایمان کی بھی بنیاد ہے. حدیث میں اس کی مثال آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، موت کے وقت قریب تھا ان کو، اور ابو طالب یہ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور نے ابو طالب کو فرمایا ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، آخری وقت ہے، آج بھی ایمان لاؤ گے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ابو طالب کا کیا جملہ تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں میرے بھتیجے آپ سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کا راستہ بھی سچا ہے، آپ کی دعوت بھی حق ہے، لیکن میں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ یہ کہیں گے کہ جاتے ہوئے باپ دادے کے دین سے ہٹ گیا، یہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، اس لیے میں موت کے ڈر سے اپنا باپ کا مذہب نہیں چھوڑوں گا. تو لوگوں کے تانے برداشت وہ بھی نہ کر سکے. اگر صبر ہوتا اور یہ کہہ دیتے کہ میں برداشت کر لوں گا مجھے دنیا میں جو کوئی کہے، میں ایمان لاتا ہوں، تو صبر ہوتا تو ایمان لے آتے نا. لیکن برداشت نہیں تھی، مخالفین کے تانے برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، لہذا ایمان سے معروم ہو گئے. تو جب کسی کے اندر صبر نہ ہو وہ ایمان بھی نہیں لا سکتا. تو ایمان کی بنیاد صبر ہے. اسی طرح ہر عمل کی بنیاد بھی صبر ہے. ہم نماز پڑھنے آئے، شدید سردی ہے، شدید سردی ہے، ہم نماز کے لیے آئے تو سردی برداشت کریں گے تو مسجد میں جائیں گے نا، ٹھنڈک برداشت کریں گے تو مسجد میں جائیں گے نا، شدید گرمی میں گرمی برداشت کریں گے تو مسجد میں جائیں گے نا. تو صبر پہلے ہے اور نماز بعد میں. اسی طریقہ سے ایک آدمی چاہتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، مجھے دین پر عمل کرنا چاہیے اور یہ غیر ضروری رسومات خرافات مجھے چھوڑنی چاہیے، سارے گناہ اور ساری غلط رسمیں مجھے چھوڑنی چاہیے، لیکن وہ کیوں نہیں برداشت کرتا، وہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ اس گناہ کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ مخالفین کے اور برادری کے تانے برداشت نہیں کرتا، صبر نہیں ہوتا. اگر صبر ہو جائے اور برداشت کی قوت پیدا ہو جائے تو پھر ساری رسومات خرافات اور گناہ چھوٹ جائیں کہ نہ چھوٹ جائیں. تو بنیاد کیا ہو؟ صبر. اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم اجر صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں، کیونکہ صبر کر کے انسان کے اندر، جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہی نیک اعمال کرے گا، اور صبر کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرمائے. اس لیے انسان کو دین پر چلنے کے لیے بھی صبر چاہیے، ایمان اور حق پر قائم رہنے کے لیے بھی صبر چاہیے، ہر نیک عمل پر، ہر نیک عمل کو اپنانے کے لیے بھی صبر چاہیے. جب ایمان کی بنیاد صبر ہے، جب ہر عمل کی بنیاد صبر ہے، تو معاشرے کی اصلاح کے لیے صبر نہیں چاہیے، گھر کو چلانے کے لیے صبر نہیں چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ رہن سہن میں صبر نہیں چاہیے، اولاد کے ساتھ رہنے کے لیے صبر نہیں چاہیے. صبر کی تو ہر جگہ ضرورت ہے. آج جتنی معاشرے میں خرابیاں اور بربادیاں ہیں وہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہے. کوئی کسی کی
برداشت نہیں کر رہا، ایک بات کی وجہ سے بھائی نے بھائی سے تعلق توڑ لیا، ایک بات کی وجہ سے بیوی خاوند کا تعلق ٹوٹ گیا، اور ایک بات کی وجہ سے ماں باپ کا تعلق ٹوٹ گیا، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا۔ اگر ہر ایک کے اندر برداشت پیدا ہو جائے، صبر پیدا ہو جائے، تو سارے تعلقات باقی رہیں گے نہ رہیں۔ اس لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد بھی صبر ہے، اعمال کی بنیاد بھی صبر ہے۔ یاد رکھنا، اپنی طبیعت کے جوش میں آ کر کچھ کر گزرنا یہ کوئی بہادری، عقل مندی اور مردانگی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الشدید بالسرعہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ فرمایا وہ کوئی بہادر نہیں، وہ کمزور اور عاجز اور بہت ہی بالکل لاغر آدمی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکا، جو غصہ آیا اس نے غصے میں دوسرے کو بچھاڑ دیا۔ فرمایا وہ بالکل بہادر نہیں، وہ کمزور آدمی ہے، اپنے آپ پر تو قابو پا نہیں سکا، دوسرے کو گرا رہا ہے، غصے میں دوسرے پہ تھپڑ مار دیا، کسی پہ گولی چلا دی، اس کو قتل کر دیا، بعد میں ہوش آیا مجھ سے کیا ہو گیا، غصے نے کیا کروا دیا، پھر ساری زندگی روتا رہا۔ فرمایا بہادر وہ نہیں، بہادر وہ ہے غصہ آیا، فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے بڑا بہادر ہے۔ بہادری تو یہ تھی اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا، اپنے پر کنٹرول نہیں۔ اس لیے بنیاد صبر ہے۔ معاشرے کے اندر ہمیں خود بھی صبر سیکھنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی صبر سکھانا ہے، اور اپنی عورتوں کو بھی صبر سکھانا ہے۔ سب کو صبر کی تعلیم دو۔ عمل تو کوئی اپنے نصیب سے کرے گا، لیکن سکھانا تو ضروری ہے، صبر کی تعلیم دینا تو ضروری ہے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، برداشت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کیا چاہیے کہ وہ دین پر عمل کرے، تو اس کی بنیاد بھی صبر ہے، اور دنیاوی معاملات اچھے طریقے سے چلانا چاہے تو اس کی بنیاد بھی صبر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی آدمی کو کوئی جملہ کوئی سخت کہہ دے، ایک آدمی کو کسی نے، بھائی نے، بہن نے، بیٹے نے، رشتہ دار نے غلط جملہ کہہ دیا، اس نے سن کے اس کے جملے کو برداشت کر لیا، کہنے والے کا جملہ تو ختم ہو گیا، اس کو اس جملے سے کچھ ملا نقصان کے سوا، اس نے دوسرے کو اذیت دی، لیکن سننے والے نے اس کو سن کر برداشت کر لیا، صبر کر لیا، تو اس کو کیا ملا؟ اگر صرف صبر کرے تو اجر ملے گا، معاف کرے تو ساتھ عزت بھی ملے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو کوئی آدمی کوئی تکلیف دیتا ہے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کو دو نعمتیں ملے گی، دنیا میں اس کو معاف کرنے کی وجہ سے عزت ملے گی، اور آخرت میں اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اب معاف کرنے والے کو دو نعمتیں ملیں گی، اور بولنے والے نے جس نے جملہ بولا اس کو کچھ بھی نہیں ملا، تو بولنے والے کا جملہ تو ضائع ہو گیا، لیکن معاف کرنے والے کا عمل ضائع ہوگا، اس کو دو اجر ملے گا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی اگر یہ جملہ نہ بولتا تو اس کو دو اجر ملتے، اس کو دو اجر ملتے، تو وہ جو اس نے جملہ کہا ہے یہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے کیوں کہا ہے، یہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیوں کہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے اس نے کہا ہے تو مجھے اجر ملا۔ اللہ والوں کی نظر کیا عجیب ہوتی ہے کہ وہ کسی سے شکوہ ہی نہیں کرتے، کوئی کہہ بھی لے۔ اب آپ کو پتہ چلا بزرگ کیوں نہیں کسی سے بدلہ لیتے، کیوں نہیں ناراض ہوتے، کہ ان کی نظر اپنے اجر پر ہوتی ہے، ان کی نظر کہنے والے پر نہیں ہوتی۔ ہماری نظر کہنے والے پر ہوتی ہے، اجر پر نہیں ہوتی۔ دو چیز، ہماری نظر کہنے والے پر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برداشت کرنے پر جو صبر ملنا ہے اس پر نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا تمہیں اجر ملے گا، معاف کرو گے تو عزت ملے گی۔ ایک بزرگ کو ایک بزرگ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی،
اللہ والے تو اللہ کی بات کرتے ہیں، خواہ کسی کو اچھی لگے یا بادشاہ کے دربار میں حق بات کہہ دی، بادشاہ نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دو، بزرگ ہنسنے لگے، پھر کہا اس کو واپس لے آؤ، میں نے تمہیں قید میں ڈالا تم ہنسنے لگے ہو، ساری عمر اندر رہنا پڑے گا۔ اب سزا یہ ہے کہ ساری عمر اور ہنسے، وہ اور ہنسے، تو اس نے کہا عجیب بات ہے، میں نے ساری عمر اندر رہنے کا کہا تم ہنستا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہنسا اس لیے ہوں کہ یہ جو تو مجھے ساری زندگی اندر رکھے گا، یہ صرف دنیا کی زندگی رکھے گا یا مرنے کے بعد بھی؟ وہ کہتا ہے صرف دنیا میں، اگر آگے تو میرا کوئی اختیار نہیں۔ کہتا ہے دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت تھوڑی سی، قل متاع الدنیا قلیل، تو ساری عمر کہہ رہا ہے مجھے تو کل کا نہیں پتا، چلو آج ڈالا ہے کل ختم ہو گئی تو نکل جاؤں گا، نہیں تو پرسوں سے۔ اس پر کیا رونے والی بات ہے؟ یہ تو ہنسنے والی بات ہے، تم نے اندر ڈالا اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں، وہ کل ختم ہو جائے یا اصل مسئلہ تو اس جان کا ہے۔ تو مجھے اس جان کی تکلیف سے ڈراتا ہے، اس جان کی تکلیف تو مجھے دے گا، میرا اللہ مجھے اس پر اجر دے گا، میرا اگلا جان بھی بن جائے گا اور اجر بھی ملے گا، اور معاف کروں گا تو اللہ میری اور عزت بڑھائے گا۔ تو بات تو یہ ہے، نظر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی۔ وہ کس پر ہوتی ہے؟ اجر اور عزت پر ہوتی ہے، اور ہماری نظر تکلیف دینے والے پر ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، ساری تکلیفیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ دو کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، لہذا ادھر توجہ رکھو، دنیا کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حضور کو اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اے میرے نبی، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر روکنا چاہے، کوئی روک، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف، کوئی نعمت دینا چاہے، سارے لوگ مل کر روکنا چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے، اس لیے جو لوگ یہ نظر، یہ ہماری نظر اور عقیدہ نظریاتی طور پر خراب ہے، بنیادی طور پر تکلیف نعمت اللہ کی طرف سے، لہذا صبر بنیاد ہے۔ کسی نے جملہ کہا اس کا تو ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس بزرگ کی بات ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لائے، وہ تھے جادوگر، موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے قالوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب معجزے کو دیکھا تو کہنے لگے القی السحرۃ ساجدین، سارے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لائے؟ تمہیں میں نے بلایا اس کے مقابلے کے لیے، مجھ سے پوچھ لیتے، میرے پوچھے بغیر ایمان لائے ہو۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے موسیٰ کا جادو بہت بڑا تھا، وہ تم پر بھی اثر کر گیا۔ اب فرعون نے یہ کہا اور دھمکی کیا دی، لو تقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا۔ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا خلاف سے، ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، اور تمہیں یہاں درختوں پر سولی لٹکا دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سب سے زیادہ عذاب دینے والا کون ہے۔ میں تمہیں تکلیف دوں، میرے پوچھے بغیر ایمان لائے، لیکن میں نے کہا کہ صبر بنیاد ہے کس کی؟ ایمان کی۔ اب اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، نبی کی نظر سے ان کے اندر ایسی صبر کی قوت پیدا ہو گئی کہ اب فرعون جیسے ظالم کی دھمکیوں اور اس کے سولی پر لٹکائے جانے والے اعلان کے بعد بھی کسی تکلیف سے گھبرائے نہیں، اور کیا کہنے لگے
کا ذکر کیا. لن نُصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف واضح نشانیاں اور اپنے نبی کو بھیج کر اپنے معجزات بھیجے ہیں، ہم ان پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیں گے، تجھے بھی ترجیح نہیں دیں گے. اور اب جواب کیا ہے؟ فَقْضِ مَا اسْتَطَعْتَ، کر لے جو تجھ سے ہو سکتا ہے. فرعون کو کیا کہتے ہیں؟ فَقْضِ مَا اسْتَطَعْتَ، کر لے جو تجھ سے ہو سکتا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ختم کرے گا. وہی بزرگ کی بات، تو ہماری صرف دنیا کی زندگی ختم کرے گا. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہنے لگے ہم تو اپنے رب پر ایمان، وہ ہمارے پچھلے گناہ بھی اس کے بدلے معاف کرے گا، اور ہمارے وہ جادو والی جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ معاف کرے گا. واللہ خیر و ابقا، بہترین باقی رکھنے والی ذات اور بہترین باقی رہنے والا اجر اللہ ہی دے گا. اس لیے وہ نہیں ڈرے. صبر آ گیا دل میں، صبر آیا تو ایمان آ گیا. صبر بنیاد ہے ایمان کی، اس لیے انسان کے اندر برداشت کی قوت ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر ان کے اندر صبر نہ ہوتا تو ایمان لے آتے. صبر تھا، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، جو تکلیف آئے برداشت کریں، کسی کی پرواہ نہیں. اس لیے انسان کو دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے، وہ کوئی اپنا ستائے، پرایا ستائے، جسمانی تکلیف ہو، کہیں سے بھی ہو، دین کے لیے ہو، کوئی ملامت کرے دین پر عمل کرتے ہوئے، کسی طرح کی بھی تکلیف آئے، جب انسان اس پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو بہت بڑا انعام عطا فرمایا جاتا ہے. اور یہ بات آخرت میں اتنا بڑا اجر اللہ نے اس پر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے اس پر اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے تو ان کو کہیں گے یہ بھی تمہارے لیے نعمتیں، یہ بھی تمہارے لیے نعمتیں، یہ بھی تمہارے لیے نعمتیں. تو وہ جنتی اللہ سے کہیں گے، حضور فرماتے ہیں وہ جنتی اللہ سے کہیں گے یا اللہ اتنی تو ہم نے نیکیاں دنیا میں نہیں کی، یہ ہمیں کن نیکیوں کا اتنا اجر دیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم نے فلاں تکلیف کو بھی برداشت کیا، فلاں کو بھی برداشت کیا، فلاں کو بھی برداشت کیا. جب ایک ایک تکلیف اللہ گنوائیں گے اور کہیں گے اس پر بھی صبر کیا، اس پر بھی صبر کیا، اس پر بھی صبر کیا، یہ تمہارے ان تکلیفوں پر صبر کا بدلہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں یہ خواہش کریں گے کہ کاش کے دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم اس پر برداشت کرتے اور صبر کرتے، اور آج اللہ ہمیں اس سے بھی بڑا اجر عطا فرماتے. اس لیے صبر بڑی نعمت ہے. کسی کو اللہ نے جس چیز کی کمی دی ہے نا، مثلا دوسروں کو دیکھتا ہے بڑے صحت مند ہے، میں تو بہت بیمار رہتا ہوں ہر وقت، تو وہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے مجھے ایک تکلیف دی ہے، میں اس پر صبر کروں گا، اللہ مجھے اس پر اجر دے. کوئی بھی کوئی غریب ہے، صحت مند ہے لیکن مال نہیں، تو وہ کمی کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، وہ یہ کہے اللہ نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، صبر کروں گا، اللہ مجھے اس پر اجر دے. ایسے ہی ہر نعمت کا حال اللہ بعض دفعہ اپنے بندے کو، اچھا دنیا میں یہ کمی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہر بندے کے ساتھ ہے، کامل ذات تو صرف اللہ کی، کمی ہر ایک بندے کے ساتھ. کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کی اولاد ہے تو وہ پریشان ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اولاد سے پریشان ہوں گے، اولادیں انسان کو غمگین کریں. تو اولاد ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گیا؟ مصیبت میں پڑ گیا. اور بعض دفعہ بندہ ذہنی ٹینشن ہو جاتا ہے، مریض میں مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ اولاد کی سوچ سے. کتنے بندوں کو اٹیک ہو گیا. تو یہ کیا ہو گئی اولاد؟ اسی لیے حضور دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بال دینا جو میرے لیے وبال نہ بنے،
اور ایسی اولاد دینا جو میرے لیے عذاب نہ بنے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں مال، ایسے مال سے جو میرے لیے وبال ہو، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے عذاب ہو۔ حضور دعا کی تو کمی ہر ایک کے ساتھ، اس میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ذات کے لیے انسان بدلہ نہ لے، برداشت کرے، لیکن دین کے معاملے میں غصہ کرے، دین کے معاملے میں غصہ کرے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے اپنی اولاد پر تاکہ وہ سیدھے رہیں، اس پر اللہ رحمت فرمائے، وہاں شدت ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی کی ذات کو کوئی تکلیف دیتا ہے اس پر معاف بھی کرے، صبر بھی کرے، اس پر اللہ نے اجر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی مصیبتیں، تکلیفیں اتنی برداشت کی کہ حضور کے اس صبر اور برداشت کی وجہ سے، اور جو کافروں کی طرف سے تکلیفیں آئی تھیں ان کو یکدم جو تکلیف آتی تھی برداشت بھی کرتے تھے اور معاف بھی کرتے تھے، برداشت بھی کرتے تھے، اور جو دین کی بات کرتے تھے تو جواب میں حضور کو تکلیف دیتے تھے نا، تو حضور کی ذات کو جو تکلیف آتی تھی دین کی وجہ سے، حضور برداشت بھی کرتے تھے اور معاف بھی کرتے تھے۔ اس معافی کا فائدہ کیا ہوا کہ دین اسلام کو بھی روز بروز ترقی نصیب ہوئی، اور حضور کی عزت میں بھی دن بدن اضافہ ہوا کہ حضور کو ماننے والے بڑے اور دین کو ترقی نصیب ہوتی گئی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صبر اور معافی سے اپنے دشمنوں کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیا، یعنی حضور کی معافی اور صبر نے غیروں کو بھی اپنا بننے پر مجبور کر دیا، اور ہم اتنے بے صبرے اور نالائق ہیں ہم اپنی بے صبری سے اپنوں کو بھی اپنا نہ بنا سکتے، ہمارے اپنے غیر ہو جاتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہو جاتے ہیں؟ اس وجہ سے ہمارے اندر برداشت ہے، بھائی کی کوئی برداشت، بھائی نالائق بھائی بھی ہوتے ہیں، نالائق اولاد بھی ہوتی ہے، نالائق رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نام صبر ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے۔ جس نے جو تکلیف دی اس کو کہا چلا جا، میں تو اس سے بولتا نہیں، یا شکوے کیے اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، یہ کیا ہے؟ بے صبری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ حضور نے اپنی عفو، صبر، درگزر سے غیروں کو بھی اپنا بنا لیا، اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے نبی ان کو معاف کر، ان کو معاف کر دے، فاصفح عنہم، ان سے درگزر کرے، اور کہیں فرمایا فاعف عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کو معاف بھی کریں، ان کو نصیحت بھی کریں، اور پر اثر بات بھی سمجھایا کریں، یہی تعلیم ہے۔ اور ایک موقع زندگی میں، حضور کی زندگی میں، چونکہ حضور کی صورت، حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بننی تھی نا، تو حضور کی سیرت میں بھی ایک واقعہ ایسا آیا کہ حضور اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کا اعلان کر چکے، اللہ نے کہا میرے نبی نہیں لینا، باقی جہاں بھی نبی نے اعلان کیا کہ میں بدلہ لوں گا، اللہ نے کہا لو، لیکن ایک موقع ایسا آیا نبی نے کہا میں بدلہ لوں گا، اللہ نے فرمایا نہ میرے نبی یہ آپ کے اخلاق اور شان کے خلاف ہے۔ وہ کیا؟ جب غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کر دیا گیا اور حضرت حمزہ کے جسم کے 70 ٹکڑے کر دیے گئے، تو حضور نے ان کے جسم کے 70 ٹکڑے دیکھ کر یہ فرمایا میرے محبوب چچا کے جسم کے 70 ٹکڑے کیے ہیں، فرمایا کہ میں اب اس کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے ایک ایک کافر کو قتل کروں گا، بدلہ لوں گا، ایک چچا کے بدلے
70 قتل کروں گا۔ اور چونکہ یہ تکلیف حضور کو چچا ہونے کی وجہ سے آئی تھی تو یہ ذات کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اللہ نے قرآن اتار کر نبی کو کہا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کو اختیار نہیں ان کو ہم معاف کریں یا ان کو عذاب دیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اس ایک کے بدلے 70 قتل کریں۔ پھر اللہ کی ایسی غیرت جلال میں آئی کہ وہی جس نے حضور کے چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے 70، اللہ نے فرمایا آپ تو 70 کی بات کرتے ہیں، ہم اس کے بدلے اس کے قاتل کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیں گے، اس کو بھی ہم قتل ہونے سے بچا لیں گے۔ اللہ نے بچایا کہ نہیں؟ وحشی مسلمان ہو گئے کہ نہیں؟ صحابی رسول بنے کہ نہیں؟ اللہ نے تعلیم دی میرے نبی آپ کے اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ تیری ذات کو کوئی تکلیف کرے معاف کرتا جا، اس کے بدلے کیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم آپ کی اگلی ہر گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر بناتے چلے جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اور فرمائے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جتنی تو تنگی برداشت کرے گا اتنے ہم تیرے درجے بلند کریں گے۔ یہ اعلیٰ تعلیم ہے اسلام کی، حضور کی سیرت کی بہترین تعلیم ہے۔ ہم تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں برداشت والی صفت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ نعمت پیدا اور یہ خلق پیدا فرمائے کہ ہم بھی کسی کو برداشت کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ قدرت اور طاقت بدلہ لینے کی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے، اور سب سے زیادہ بدلہ لینے کی طاقت کس میں ہے؟ اللہ میں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ بھی باوجود طاقت کے اپنے غصے کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ بھی کہتے ہیں وَرَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں ایک نہ چھوڑوں، لیکن اللہ پھر کہتا ہے میں حوصلے والا ہوں، پھر میں برداشت کر لیتا ہوں، پھر میں معاف کر دیتا ہوں۔ ساری زندگی ایک آدمی کفر میں گزار دیتا ہے، 100 سال کا اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ایک لمحے کا کہ اس نے کیا کیا کیا، آخر عمر میں آخری گھڑی میں وہ آ کے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تیری زندگی کے سارے جرم معاف، ایک جملے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ بھی حضرت عمر کہتے ہیں اپنے غصے کو پورا نہیں کرتے، تو اے بندے تو بھی اپنے غصے کو پورا نہ کر، تجھے تو اختیار بھی نہیں، اللہ کو تو بدلہ لینے کا پورا اختیار ہے۔ لہذا جب اللہ اپنے غصے کو پورا نہیں کرتے تو بندے کو اللہ کی سنت اپنانی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کو بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے برابر تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ لوگوں کو معاف کرے گا اور صبر و تحمل والی زندگی گزارے گا، اس نے اللہ کے اس خلق کو اپنانے کی کوشش کی۔ اور تخلقوا باخلاق اللہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں بات ارشاد فرمائی، کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور مشہور حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے کڑوا گھونٹ جو کسی نے پیا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہوتا ہے۔ سب سے کڑوا گھونٹ جو کسی نے پیا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہوتا ہے، یہ پیا نہیں جاتا، لیکن جب کوئی پی لے تو سب سے میٹھا پھل اسی کا ہوتا ہے۔ سب سے میٹھا پھل اسی غصے کا ہوتا ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج جتنے بھی تعلقات گھروں میں ٹوٹ رہے ہیں، جتنے میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں، جتنے بہن بھائیوں کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ گھونٹ نہیں پیا جاتا، یہ گھونٹ نہیں پیا جاتا۔ کوئی نگل لے،
اب میں نے اصلاح معاشرہ کی وہ چیزیں عرض کرنی ہے جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوئی. اس میں بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں. ان میں ایک چیز میں نے آج عرض کیا تھوڑی سی کہ صبر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے. اگر ہم صبر کرنے والے بنیں گے، برداشت کرنے والے بنیں گے، تعلقات بھی درست ہو جائیں گے اور زندگیوں میں بروں کے ساتھ بھی نبھ جائیں گے. کسی نے کیا پیاری بات کہی کہ قرآن کا اصول ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے. اور حضور نے بھی حدیث میں اشارہ کیا، حضور نے بھی ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمقافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها. حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا وہ رشتے جوڑنے والا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی جوڑے تو وہ اس کے بدلے میں جوڑے. یہ تو بدلہ ہے. اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ جس کے ساتھ کوئی نیکی کرے وہ آگے جواب میں نیکی کرے گا نا، لیکن نیکی کے جواب میں اگر کوئی نیکی کرے تو یہ بھی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اور قرآن کی تعلیم ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے. لیکن یہ انسان کی ایک خوبی تو ہے، لیکن یہ اس کا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں. نیکی کے بدلے نیکی ہی ہوتی ہے. لیکن فرمایا حضور نے وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. اصل جوڑنے والا تو وہ ہے جس سے لوگ توڑے اور وہ جوڑے. جوڑا تو اس نے، توڑنے والے کو جوڑے تو جوڑا ہے، جوڑنے والے کو جوڑے تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا. ہم کہتے ہیں کوئی جوڑے گا تو ہم جڑیں گے، کوئی توڑے گا تو ہم ٹوٹیں گے. اصل میں یہ بہت بڑی خرابی کی بنیاد ہے. اور جتنے آج تعلقات گھروں میں خراب ہیں، جتنے مسائل سب کے سامنے آ رہے ہیں، جھگڑے ہیں، گھروں میں فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے لاکھوں روپے لگا کے لوگ شادیاں کرتے ہیں بچوں اور بچیوں کی، اور عدم برداشت کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ حوصلہ اور صبر ہے. حوصلہ اور صبر اور برداشت یہ اسلام کا ایسا بنیادی خلق ہے کہ اس کے بغیر نہ انسان مومن بن سکتا ہے، نہ آدمی دین پر چل سکتا ہے، نہ کوئی انسان کے اندر کوئی خیر پیدا ہو سکتی ہے، نہ معاشرے میں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ رہنا سہنا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر. جو نرمی سے معروم ہو گیا وہ خیر سے معروم ہو گیا. جو نرمی سے معروم ہو گیا وہ خیر سے معروم ہو گیا. اب ہمارے اندر نرمی نہیں ہوتی، کوئی سختی کرے ہم اگر برابر کی سختی کرتے ہیں. چلو کوئی سختی کرے، نرمی کر جاؤ. حضور نے فرمایا جو نرمی کر گیا، اور بزرگوں نے عجیب بات کہی ہے کہ جو ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر پھل لگتا ہے تو جھکتی وہی ہے جس کے اوپر پھل لگتا ہے، اور جن درختوں پر پھل نہیں لگتا ان کی ٹہنیاں جھکتی ہیں؟ نہیں جھکتی. تو فرمایا انسان کا جھک جانا، انسان کا عاجزی کر جانا، معاف کر جانا، یہ اس کے پھلدار ہونے کی علامت ہے. پھل اس کے پاس، اور جو اکڑا رہتا ہے، اب کھجور کی دیکھ لو، اس کے پتوں کے ساتھ تو کوئی نہیں نا پھل لگا ہوتا، تو اس کے پتے بالکل سیدھے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. جس پتے کے ساتھ پھول لگتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عجیب یہ اصول رکھا ہے کہ آدمی کے اندر خوبی ہوگی وہ جھکے گا، اور جس کے اندر تکبر ہوگا وہ کبھی جھکے گا نہیں. یہ بنیاد ہے. تکبر اندر سے نکالنا چاہیے اور انسان کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے. صبر و ہمت اور حلم اور بردباری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر ہمارا رہن سہن اچھا ہو جائے. یہ ایک بنیادی اسلامی خلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے صبری کے جو نتائج ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر عرض کریں.